ماں وہ عظیم ہستی ہے جن کی خدمت کر کے ہم دنیا کو بھی جنت بنا سکتے ہیں اور آخرت کو بھی جنت بنا سکتے ہیں۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی ماں کے حوالے سے ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک جج صاحب اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں۔ وہ اسے طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کل رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کے کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ قریب شام کے 7 بجے ہوں گے، موبائل کی گھنٹی بجی۔ اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز۔ میں نے چپ کرایا اور پوچھا کہ بھائی جی آخر ہوا کیا ہے؟ ادھر سے آواز آئی، آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا پریشانی بتائیے اور بھائی صاحب کہاں ہیں اور ماں کدھر ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کہ آپ فوراً آ جائیے۔ میں نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ 1 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں۔ جیسے تیسے گھبراہٹ میں وہاں پہنچا، دیکھا کہ بھائی صاحب جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بھابھی جی رونا چکنا کر رہی ہیں۔ 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور 9 سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھابھی جی نے کہا کہ یہ دیکھیں طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کرا کے لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ سیٹلڈ ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی مذاق ہے، لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کدھر ہیں؟ تو بچوں نے بتایا کہ پاپا انہیں 3 دن پہلے ایک اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کرائے ہیں۔ میں نے نوکر سے کہا کہ مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی چائے پلانے کی، مگر انہوں نے نہیں پی، اور کچھ ہی دیر میں وہ معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے کہ میں 3 دنوں سے کچھ نہیں کھا پی رہا۔ میں اپنی 61 سالہ ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ پچھلے سال میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئی، میری بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی۔ نوکر تک بھی ان سے خراب طرح سے پیش آتے تھے اور اپنی منمانی کرتے رہتے تھے۔ اس طرح ماں نے 10 دن پہلے بول دیا مجھے کہ تو مجھے اولڈ ایج ہوم ڈالا۔ میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے میری ماں سے سیدھے منہ بات تک نہ کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا، اس قابل بنایا کہ میں آج ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھر کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو میں آج اولڈ ایج ہوم چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ میں اپنی ماں کی ایک ایک دکھ کو یاد کرتا ہوں تو تڑپ جاتا ہوں، جو انہوں نے میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں میٹرک کے امتحان دینے والا تھا۔ ماں میرے ساتھ رات رات بھر بیٹھتی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زیادہ بخار تھا، پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا کہ تجھے تیز بخار ہے۔ تب ماں ہنستے ہوئے بولی، ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہوں۔ لوگوں سے ادھار مانگ مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB تک پڑھا دیا۔ مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی، کہتی تھی کہ کہیں میرا وقت نہ برباد ہو جائے۔ وہ کہتے کہتے رونے لگے اور کہنے لگے کہ جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکے تو اپنی بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے؟ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں، آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر کے آئے ہیں جو ان کی عادت، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں چلا جاؤں گا اور وہاں رہوں گا۔ وہاں کم سے کم میں اپنی ماں کے ساتھ تو رہ سکتا ہوں۔ اور اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود میری ماں اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی۔ ماں کی ہر تکلیف کو برداشت کروں گا، جتنا وہ بولیں گی اتنا میں سنوں گا۔ اسی سب گفتگو کے دوران رات کے 12:30 ہو گئے۔ میں نے بھابھی جی کے چہرے کو دیکھا، ان کا چہرہ پچھتاوے کے ساتھ جذبات سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، ابھی ہم لوگ اولڈ ایج ہوم چلیں گے۔ بھابھی جی، بچے اور ہم سارے لوگ اولڈ ایج ہوم پہنچے۔ بہت زیادہ گزارش کرنے پر گیٹ کھولا گیا۔
بھائی صاحب نے تو گیٹ کیپر کے پیر تک پکڑ لیے، بولے میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا کہ میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے صاحب؟ اتنا کہہ کر وہ ہم لوگوں کو وہیں سے اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی، اس نے بڑے زہریلے لفظ میں کہا 2 بجے رات کو آپ لوگ لے جا کر کہیں سے مار دیں گے تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتا رہے ہیں۔ آخر میں کسی طرح ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی تھی، وہ بھی ماں کے بغل میں جیسے بچوں کو سلا رکھا ہو۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو انہیں ایسا لگا کہ کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر تک آ گئے، ان کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی، پورے اولڈ ایج ہوم کے لوگ ہمیں باہر تک چھوڑنے آئے۔ سب لوگ اسی امید سے دیکھ رہے تھے کہ شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے گا۔ راستے بھر بچے اور بھابھی جی تو چپ چاپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب ایک دوسرے کو جذبات کی نظروں سے دیکھتے رہے اور پرانے رشتے بتاتے رہے۔ گھر آتے آتے تقریباً 3:30 ہو چکے تھے۔ بھابھی جی بھی بڑی خوش تھی اور انہوں نے خوشی خوشی بھائی صاحب کو چابیاں دی۔ میں بھی وہاں سے چل دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور نظارے میری آنکھوں کے گرد گھومتے رہے۔ ماں تو صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہیں ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہوگی تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور بنا کسی ریڑھ کا سماج کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔